الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر مومنوں پر غالب آ جائیں۔ لن یجعل اللہ للکافرین، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کافر مومنوں پر غالب آ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام نے ہر دین پر بلند رہنا ہے، ہر حکومت پر بلند رہنا ہے، کوئی چیز اسلام سے بلند و برتر نہیں ہو سکتی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحق یعلو ولا یعلا علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، حق سے زیادہ حق پر کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی۔ میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، دو چار چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ یہ تین کلمے تھے کہ کافر مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ دوسرا کلمہ تھا اسلام بلندتا رہے۔ تیسرا کلمہ تھا حق ہمیشہ بلند رہے گا۔ خمینی صاحب آیت اللہ خمینی تھے، جب نجف اشرف سن 66 میں تشریف لے آئے، انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑے عالم تھے، 1281 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی مسجد میں خطاب کیا۔ وہاں کافی چیزیں تھیں لیکن تین چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا اور کہنے لگے مسلمان ایک بالٹی اگر اسرائیل پر ڈال دے تو ڈوب جائے گا، لیکن اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر ایک بالٹی ڈالیں تو ڈوب جائے گا۔ دوسرا سن 66 میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، جس میں یہ کہا مسلمان ہاں متحد بھی باشان، ہندو بدبخت نبی توانت کشمیر رنگینت۔ اگر مسلمان متحد ہو جائے تو ہندو بدبخت کشمیر پر کبھی قبضہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ تیسری چیز انہوں نے یہ فرمائی لا غربیہ ولا شرقیہ بل اسلام، نہ ہمیں مشرق چاہیے نہ مغرب چاہیے بلکہ اسلام۔ یہ نعرہ تھا اس زمانے میں حضرت آیت اللہ خمینی صاحب کا، اور جب ایرانی انقلاب کامیاب ہوا ایران میں آئے تو تب بھی انہوں نے یہ نعرہ بھی بلند کیا کہ مغرب و مشرق نہیں، اور ایک اور نعرہ بھی ایران کو دیا، وہ کیا ہے نہ شیعہ نہ سنی بل اسلام، شیعہ سنی کے چکر میں نہ پڑے، یہ مذہب ہے، یہ مکتب فکر ہے، دین کا نام اسلام ہے، دین کا نام شیعہ بھی نہیں، دین کا نام سنی بھی نہیں، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اگر اسلام کے علاوہ آپ کو دین سامنے لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ 1400 سال ہو گئے سنیت شیعت کے چکر میں ہم رہے، کوشش ہوتی رہی کہ شیعہ حضرات مناظرے میں سنی کے اوپر غالب آ جائیں، سنی حضرات مناظرے میں شیعت پر غالب آ جائیں، لیکن خمینی صاحب نے یہ کہا شیعت سنی نہیں اسلام، اور مشرق و مغرب نہیں اسلام۔ آیت اللہ خامنائی جب یہ رئیس انقلاب بنے، رہبر بنے، انہوں نے بھی اسی نعرے کو اپنے سامنے رکھا کہ مشرق و مغرب نہیں اسلام، شیعہ سنی نہیں بلکہ اسلام۔ اور جب بھی وہاں کوئی اجتماع ہوتا تھا اس میں اہل سنت بھی ہوتے تھے پوری دنیا کے،
کم از کم 80 ممالک کے اہل سنت اور اہل تشیع اس میں اجلاس پہ آتے تھے. نماز کا بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ کبھی کسی اہل سنت عالم کو آگے کر دیتے. ہم گئے تھے سن 82 میں دورہ کرنے ایران کا، تو مولانا عبدالرحمان اشرفی صاحب نے نماز پڑھائی تھی اور باقی سب لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اب تک حافظ صاحب نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اس وقت ان کا عہدہ نہیں تھا. عبدالقادر آزاد بھی ہمارے ساتھ تھے. مولانا علی اصغر نیلا گنبد کے خطیب جو بعد میں بادشاہی مسجد تھے. تو اصل میں جس چیز نے ہمیں کمزور کیا ہے وہ ہے فرقہ واریت. جس چیز نے ہمیں کمزور کر دیا ہے وہ ہے گروہ بندی. جس چیز نے ہمیں زمین پر لگا دیا ہے وہ ہے آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی. اہل سنت میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چشتی، قادری اور شیعوں میں بھی اس طرح جو ہے وہ، اگر ہم اسلام کی طرف لوٹ آئیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی و کامرانی دے گا. آیت اللہ خامنئی صاحب نے اپنے ایران میں بہت بڑے کام کیے. سب سے پہلے 10ویں پارے کی آیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت آیت اللہ خامنئی صاحب نے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ اتنی طاقت تیار کرو کہ دشمن آپ سے خوفزدہ ہو جائے. اتنی طاقت تیار کی کہ گزشتہ سال مئی کے مہینہ میں 12 دن کی جنگ میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران نے شکست کھائی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران بیچارہ ہو گیا ہے. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ایران اگر موجود ہے تو وہ آیت اللہ خامنئی کی زندگی کی وجہ سے موجود ہے. لذا انہوں نے اس دفعہ 28 فروری کو انہیں شہید کر دیا گیا کہ ان کا سرا ختم ہو جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ 72 آدمی بیک وقت شہید ہو گئے تھے ابتدائے انقلاب اسلامی میں، جس میں صدر بھی، وزیر اعظم بھی، سپیکر بھی، تمام وزراء بھی، قومی اسمبلی کے ممبر بھی. لیکن اس کے باوجود ایران قائم و دائم ہے. آیت اللہ خامنئی صاحب بھی اگر چلے گئے تو ایران اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. 38 بڑے بڑے لوگ چلے گئے تب بھی، ان کے خاندان کے افراد چلے گئے تب بھی. تو انہوں نے پہلا کام جو کیا ہے وہ یہ کہ اسلام کو سامنے رکھا ہے، مذہب کو نہیں. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ پوری قوم کو نیک بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے. دعائیں پڑھ رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں جذبہ پیدا کیا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے آپ مسجد میں جمع ہو جائیں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی تشریف لے گئے تھے ہمارے ساتھ اور علماء کرام بھی تھے. تو 50 ہزار عورتوں کا مجمع، 50 ہزار زیادہ مردوں کا مشہد مقدس میں خود دیکھا ہے انہوں نے بھی، ہم نے بھی، کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تیسرا کام انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس پر عمل، اس کو رواج دیا ہے. معاف کیجئے یہاں اب حضرات موجود ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، لیکن حق بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے. اگرچہ حضرت عمر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، لیکن نہ کتاب اللہ قرآن مجید کو اہل سنت نے لیا ہے نہ شیعوں نے لیا. شیعوں نے تو نہیں لیا، انہوں نے اہل بیت کو لے لیا ہے. کیوں؟ حضرت عمر صاحب نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ. لیکن اہل سنت بھی قرآن مجید کو کس حد تک لیا ہے؟ نماز تراویح 27 کو جشن، اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو کہ کرائے جو قرضے بھی اتر جاتے ہیں، کل تک ہمیں مل جاتا ہے. اور ہمارے شیعہ حضرات نے اہل بیت کو لے لیا ہے. محرم کی 10-12 کو، اب بخاری صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، محرم کی 10-12 کو پیسے مل جاتے ہیں، ذاکروں کو بھی، مولویوں کو بھی چلے جاتے ہیں. کیا کبھی سوچا کہ دنیا کے ہر چپے چپے پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہوتا ہے، کیا اس میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے؟ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے؟ مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی دعوت دی جاتی ہے؟ نمازی بنایا جاتا ہے؟ کون سا کام کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ صرف یہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ مل جاتا ہے، چلے جاتے ہیں. اور ہمارے برادران اہل سنت اپنا تراویح پڑھتے ہیں، ان کو سب تک مل جاتا ہے، چلے جاتے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ رابطہ نہیں ہے.
رابطہ نہیں ہے، قرآن مجید کے ترجمے کا رواج نہیں ہے، اس وقت پیچھے رہ گئے۔ خامنہئی صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ قرآن مجید کو رواج دیا ہے، اس کے ترجمے کو رواج دیا ہے، اس کے مطالب کو 20 تفسیریں چھپی ہیں، کام ہوا ہے اس پر۔ 23 رمضان کو وہ باقاعدہ مشہد مقدس میں ساری رات بیدار رہتے تھے، بچوں سے قرآن مجید سنتے، ان کو انعامات دیتے، پیار کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے قرآن مجید کو رواج دینا، اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنا، کہ حقیقی مومن آیت اللہ خامنہئی صاحب تھے۔ جب انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے اپنے رفاقہ کے ساتھ، تو خون میں اتنی طاقت موجود ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے خون دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا آج تک اسلام زندہ ہے، کسی میں جرأت نہیں کہ اسلام کی کسی حکم میں ذرا برابر تبدیلی کر سکے۔ اور انہوں نے جو خون دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ایران متحد ہو گیا، پاکستان کے 93% خامنہئی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، ہندو حمایت کر رہے ہیں، سکھ حمایت کر رہے ہیں، بدھ مت حمایت کر رہا ہے، یورپ حمایت کر رہا ہے، نیٹو حمایت کر رہا ہے، کینیڈا حمایت کر رہا ہے، آسٹریلیا حمایت کر رہا ہے، جاپان حمایت کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا ہر طرف سے نہ ہے۔ برطانیہ کہتا ہے میں نہیں ہوں گا، آسٹریلیا کہتا ہے نہیں ہوں گا، اٹلی کہتا ہے فائدہ ختم، اسپانیہ کہتا ہے، اسپین کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہنگری جو ہمیشہ مرید تھا امریکہ کا، وہ بھی ایک طرف ہو گیا ہے۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ خامنہئی صاحب کے کس نے؟ خون نے کیا ہے۔ سب قوم کو، سب مسلمانوں کو نہیں بلکہ مستضعفین جہان کو متحد کر دیا ہے۔ آئیے اس کے درس اور اسلام کے درس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی صحیح مسلمان بنے، صحیح مومن بنے۔ ایسی صورت میں ہم پر بھی صادق آئے گا لن یجعل اللہ علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے پاکستان نے بھی خداوند عالم ان کو اور زیادہ ترقی دے، 4 روزہ جنگ میں ہندوستان کا کباڑہ کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے بھی 39 روزہ جنگ میں اس کو اس طرح کیا ہے کہ وہ بالکل اب مجبور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے شروع کریں۔ اصل میں میں سمجھتا ہوں غزہ کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ اس نے پوری دنیا کے زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ نہ مسجد محفوظ، نہ چرچ محفوظ، نہ گردوارہ محفوظ، نہ ہسپتال محفوظ، نہ فلاح و بہبود کے ادارے محفوظ، نہ ڈاکٹر محفوظ، نہ صحیح محفوظ۔ عورتیں قتل، مرد قتل، بچے مارے گئے، ایک دن کا بچہ جس کا بھی نام نہ رکھا تھا، یہ سارے کا سارا یہ خون بہت زیادہ مؤثر تھا۔ اور پھر جب خامنہئی صاحب کا خون آیا اس کا نتیجہ یہ نکلا فتح و نصرت ہو گئی۔ میں یہی کہوں گا اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمیشہ کامیاب ہو، دوسرے اسلامی ممالک کامیاب ہو جیسے ایران کامیاب ہوا ہے، پاکستان کامیاب ہوا ہے، تو آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ کریں جو اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، 2 بہت بڑی قیمتی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ذکر اللہ اکبر، اللہ کی کتاب جو بہت بڑی قیمتی ہے، اور دوسرا استاد چھوڑے جا رہا ہوں اطرتی اہل بیتی۔ اور فرمایا تھا جب تک ان کے ساتھ تمسک کرو گے، فرقہ واریت میں نہیں جاؤ گے، گروہ بندی میں نہیں جاؤ گے، ان کے ساتھ تمسک کرو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ کسی صورت میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر میں پوچھوں گا اور مجھے جواب دیں گے۔ یاد رکھیں خواتین بھی موجود ہیں، بزرگان بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، ہر کسی سے سوال ہوگا، ہر کسی سے کہ میں قرآن مجید چھوڑ گیا تھا، اس کے ساتھ کیا تعلق ہوا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اہل بیت کے فرامین چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دیا، اس کو پڑھا ہے، عمل کیا ہے یا نہیں۔ جب ہم قرآن مجید اور فرامین رسول پر عمل پیرا ہو جائیں گے، پکے مسلمان بن جائیں گے، پکے مومن بن جائیں گے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی جیسے کہ ایران نے کیا۔